پھر اس کے کیا کیا احکامات ہیں اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرمائیں کہ فقہ حنفی میں جو شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، اور آج اکثر اوقات ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی دین سے دور ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اگر کسی سے جدا ہونا ہے تو اس کا شریعت کا طریقہ کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان اس حوالے سے کیا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی موقع پر کھڑے ہو کر ہم تینوں طلاقیں جو ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں فقہ حنفی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں، اگرچہ یہ کام درست نہیں ہے، یہ کام جائز نہیں ہے شریعت کی صورت میں، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو طلاقیں ہو جائیں گی، طلاقیں ہو جائیں گی۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی یعنی کہ کہے کہ طلاق نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی۔ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دی جائے۔ اگر کوئی جدا ہونا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک طلاق دے اور پھر چھوڑ دے، وہ 3 ماہ گزر جائیں، عدت کے جو ہیں وہ 3 گزر جائیں، اور اس کے بعد وہ خود بخود 2 طلاقیں ہو جائیں گی، نکاح ان کا ختم ہو جائے گا۔ ایک طلاق سے نکاح ختم نہیں ہوتا، 2 طلاقوں سے نکاح ختم ہوتا ہے۔ ایک طلاق دے پھر چھوڑ دے، ایک طریقہ یہ ہے طلاق دینے کا کہ بالکل اس کے بعد کوئی طلاق بھی نہ دے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ آپس میں ملنا چاہیں تو اس میں گنجائش یہ ہے کہ اگر عدت کے دوران وہ لے کر آنا چاہے واپس تو رجوع کرنے کی ضرورت پڑے گی، اگر عدت کے بعد لے کر آنا چاہے تو فقط نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کر کے وہ واپس لا سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک طلاق دی تھی، عدت کے بعد وہ خود بخود 2 ہو گئی، نکاح ختم ہو چکا۔ اور دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دے۔ طہر وہ اس کے پاکیزگی کے دن، کہ جن دنوں میں عورت ماہواری سے فارغ ہوتی ہے، پاکیزگی کے جو ایام ہوتے ہیں جب وہ نماز روزہ مکمل عبادت کر سکتی ہے، ان دنوں میں ایک طلاق دے، اور اس میں اس نے اس کے ساتھ مباشرت بھی نہ کی، مجامعات بھی نہ کی، اور پھر ایک طلاق دینے کے بعد پھر جب دوبارہ اس کو مینسز ہوں، پھر دوبارہ پاکیزگی کے ایام ہیں تو پھر دوبارہ دوسری طلاق دے۔ طریقہ کار سنت کا یہ ہے، شریعت کا طریقہ کار یہ ہے۔ اگر کوئی جدا ہونا چاہے، ارادہ بنا لے کہ میں نے اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق دی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو طلاقیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور فرمایا کہ جو بچے والیاں ہیں وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ کتنا دودھ پلائیں؟ فرمایا حولین کاملین، 2 مکمل سال، 2 سال مکمل وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو مدت رضاعت کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اب پہلا سوال تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان احکام کو یہاں پر کیوں بیان فرمایا جا رہا ہے، دودھ پلانے کے احکام کو؟ تو مفسرین اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر طلاق مسائل ہم نے بڑے سیکھے سمجھنے کی کوشش کی، تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اور ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اب جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش کون کرے گا؟ دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تو کیونکہ طلاق کے مسائل چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی وہ مسائل بھی، وہ احکام بھی بیان فرما دیے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر بچے کی پیدائش کون کروائے گا، کس کی ذمہ داری ہے، احکام اس حوالے سے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور دودھ کتنا پلایا جائے، کتنی مدت ہے
کہ اس مدت کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہو جاتا ہے۔ 2 سال زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جو ہے زیادہ سے زیادہ 2.5 سال ایک اور آیت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اتنا، اس سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دودھ پلانے والیاں جو اپنی اولاد کو دودھ پلائیں گی 2 سال، یہ اس بندے کے لیے حکم ہے جو اس مدت کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ جس کا وہ بچہ ہے، یعنی کہ بچے کا باپ، اس پر یہ لازم ہے دودھ پلانے والی کا رزق بھی، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کا پہننا بھی، اس کے کپڑے وغیرہ، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ، یعنی کہ اس میں یہ جو عادت اس کی چل رہی ہو یا جیسا معاشرے کے اندر عادت ہو ویسا ہی وہ پہننا بھی اس کو لے کر دے گا، ویسا ہی رزق بھی اس کو لے کر دے گا۔ اور فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، فرمایا کہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں، تنگ کیا جاتا ہے، اور دونوں طرف کو حکم ہے کہ نہ جو عورت والے ہیں، بچے والے ہیں، نہ وہ اس طرح کی زیادتیاں کریں، اور جو باپ ہے نہ وہ اس طرح کی زیادتی کرے، اتنا حق رکھے جو معاشرے کے اندر معروف ہو، جو لوگوں کے درمیان سمجھا جاتا ہو، جانا جاتا ہو۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، فرمایا کہ نہ بچے کی ماں کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی بچے کے باپ کو نقصان پہنچایا جائے، یعنی کہ وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جو معاشرے کے اندر معروف ہو۔ معروف طریقہ کیا ہے کہ جتنی اجرت چلتی ہو یا جتنا خرچہ پہلے دیا جاتا ہے اتنا ہی خرچ دیا جائے، جس طرح کا کھانا پہلے کھلایا جاتا ہے اتنا ہی کھانا دیا جائے، جس طرح کے کپڑے پہلے پہنائے جاتے ہیں وہی، یعنی کہ جو معروف طریقہ ہے، نہ بچے پر، نہ بچے کی ماں پر زیادتی کی جائے، نہ بچے کے باپ پر زیادتی کی جائے، معروف طریقے کے ساتھ دونوں جو ہیں وہ ان حقوق کو پورا کریں۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کہ ماں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسے وقت پر دودھ نہیں دیتی، یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے، بعض اوقات باپ جو ہے وہ اس کے حقوق پورے نہیں کرتا تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو فرمایا کہ بچے کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بچے پر ظلم نہ ہو، جس کے جو حق ہیں وہ پورے کرے۔ ماں کا حق ہے بچے کی پرورش کرنا، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا حق پورا کرے، اور باپ کا حق ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس بچے کی ماں کی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آیت تھوڑی سی طویل ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ دوبارہ پھر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا